اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو وہ اپنے بستر کو اپنے تہمت کے اندرونی حصے سے جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس پر کون اس کے پیچھے آیا، پھر یہ دعا پڑھے، تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے پروردگار، میں اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح اسی دوران قبض کر لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو اس کی اس طریقے سے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف دھیان دلایا گیا ہے کہ رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے چادر یا گدے وغیرہ کو جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کسی خطرناک کیڑے نے بسیرا کر لیا ہو یا کوئی اور مخلوق نے، اور سونے کے بعد وہ نقصان پہنچا دے، اور اس کے ساتھ ہی دعا پڑھے تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر کی طرف قرار پکڑتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، پھر ان میں پھونکتے اور ان میں یہ صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر حسب طاقت ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیر لیتے، اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ان کو پھیرنا شروع کرتے، ایسا 3 بار کرتے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، معوذات پناہ دینے والی صورتیں، ان تینوں صورتوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ کی گزارش کی جاتی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور معوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایک طرف سنت پر عمل ہو جائے اور دوسری طرف انسان کو اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔